بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات الله صلى على محمد. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم فرش عزائے زہرا پر حاضر ہو کر نبی کو اس کی بیٹی کا پرسہ دے سکیں. عزیزان محترم، خمسہ مجالس کا سلسلہ ہے اور آج یہ تمہیدی گفتگو کہ ان آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کی سماعتوں کو کیا گوش گزار کریں گے. لیکن اس سے قبل یہ جو آیہ مجید آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا پروردگار کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ اطاعت گزار کہ جو اللہ کا مطیع ہے اور اس کے رسول کا مطیع ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جس پر پروردگار نے اپنا انعام نازل کیا ہے. من بیانیہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر پروردگار نے اپنا انعام نازل کیا ہے. تو کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، سچے لوگ ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور خدا کے نیک بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے ہی خوبصورت دوست ہیں کہ جنہیں پروردگار نے ان سب کو عطا کیا ہے. یاد رکھیے گا
آپ اور میں کئی دفعہ اپنے دوستوں، عزیزوں، اقربا کو دفنا کر آئے ہیں۔ پروردگار اس جہان فانی کے بعد ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا کہ جن کے ساتھ رہنا ہم اس دنیا میں پسند کرتے تھے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی اس دنیا میں ہم جس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہماری پریورٹیز جن لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہیں، اس جہان فانی کے بعد جب دنیا شروع ہوگی، ایک نیا جہان شروع ہوگا، تو پروردگار ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہم دنیا میں عافیت محسوس کرتے تھے یا اپنی بڑائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اور ایک انصار میں سے ایک صحابی، بہت ہی حد درجہ محبت کرنے والا، کام پر جاتا ہے، جانے سے پہلے اللہ کے رسول کے محضر میں حاضر ہو کر زیارت کرتا ہے، پلٹتا ہے، گھر نہیں جاتا، پہلے محضر مبارک کے رسول میں حاضر ہوتا ہے، اور آ کر ایک جملہ ہے، روز ایک جملہ بولتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کر کے گیا، اور جب میں کام پر موجود تھا تب بھی مجھے مسلسل آپ کی یاد آتی رہی۔ اب جیسے ہی کام مکمل کیا تو میرا دل کیا کہ پہلے آپ کی زیارت کروں پھر گھر کو جاؤں۔ ایک دن اس نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، یہ جو میں دنیا میں اتنا تڑپتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، اور آپ کو دیکھے بغیر میں رہ نہیں سکتا، دن میں جب متعدد بار آپ کی زیارت کرتا ہوں اور گھر کو جاتا ہوں تب بھی مجھے سکون نہیں آتا، دل کرتا ہے کہ پلٹ کے ایک دفعہ پھر آپ کے محضر میں حاضر ہوں۔ تو اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ روز محشر اس عالم میں جب پروردگار جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کرے گا، اگر اس دن میرا دل کیا کہ میں آپ کی زیارت کروں تو میرا کیا حال ہوگا؟ کیا میں اس قابل ہوں گا کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد پروردگار ہوا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو یہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس دنیا میں اطاعت کی تھی، پروردگار انہیں اس روز ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا کہ جن پر اپنا انعام نازل کیا۔ پروردگار وہ تیرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ آواز پروردگار آتی ہے، من النبیین، نبی ہیں، والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو یہ نوید سنائی کہ یاد رکھ، تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہے تو روز محشر پروردگار تجھے ہماری مصابحت عطا کرے گا۔ ابو بصیر نام سنا ہے نا؟ مولا کے صحابی ہیں، آخری زندگی میں بالکل نحیف ہو گئے ہیں، معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ابو بصیر کو دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہیں، کہا ابو بصیر کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا یا اپنا رسول اللہ، موت سامنے نظر آ رہی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، نہیں معلوم روز محشر کیا انجام ہوگا۔ کہا ابو بصیر خدا سے نا امیدی، خدا سے نا امیدی؟ کہا مولا آپ ہی نے تو بتایا کیا کہ مومن کو ہر وقت اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کہا صحیح ہے، لیکن نا امیدی کفر ہے۔ کہ تیرے بارے میں پروردگار نے قرآن میں اس آیت کو نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کون سی آیت؟
کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ہاتھ جوڑ لیے یبن رسول اللہ، اس میں میرا نام کہاں پر ہے؟ کہا ابو بصیر غور نہیں کیا. خدا کہتا ہے کہ میں نبیین، شہداء، صدیقین اور صالحین پر انعام نازل کروں گا. ابو بصیر یاد رکھ، نبیین میں 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، صدیقین اور شہداء میں ہم ائمہ آتے ہیں، اور صالحین میں اللہ کے وہ نیک بندے آتے ہیں جو در اہل بیت پر آ کر اپنا سر جھکا لیتے ہیں. یا اللہ اکبر. تو دنیا میں ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کون لوگ ہیں کہ جن کی رفاقت ہمیں خوشی میسر کرتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کرکٹر کے ساتھ تصویر اتاری، کہاں لگائی؟ فیس بک پر. کیوں؟ کہ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا ہے، ایئرپورٹ پہ کبھی ملاقات ہو جائے کسی ایسی سیلیبریٹی کے ساتھ کہ جس کا نام ممبر پہ لینا ہے شاید لائق ممبر نہ ہو، وہ دیندار لوگ بھی ایسی سیلیبریٹی کے ساتھ تصویر اتار کر اپنی فیس بک پر، ہمارے ساتھ پلین میں یہ شخصیت موجود تھی. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے اس کے ساتھ تصویر اتار کر مفاخرانہ انداز میں فیس بک پر لگا کر کیا شو کرنا چاہا؟ اپنی قرابت کو، اپنی ملاقات کو، کہ میری اس سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو کیا یہ شخص اس قابل تھا کہ آپ اس کے ساتھ تصویر اتار کے مفاخرانہ انداز میں فیس بک پر لگاتے؟ یہ فیس بک پہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا میں ان کے ساتھ رہنے کو. اب روز محشر اگر یہی لوگ کہ جو دنیا میں تو شہرت یافتہ ہیں، اب محشر میں تو شہرت یافتہ نہیں ہوں گے نا، تو کیا خیال ہے؟ وہ کھینچی ہوئی تصویر اگر پروردگار نے دکھا دی، صفحہ محشر پر نمودار ہو گئی، فلاں سنگر کے ساتھ تصویر اتار کر لگائی تھی، فلاں ڈرامہ نگار کے ساتھ تصویر اتار کر لگائی تھی، تو کیا خیال ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. اس آیہ مجیدہ کو کیوں سرنامہ کلام بنایا میں نے؟ ایام فاطمیہ ہے. ہم مسلسل ان 5 ایام میں، ایک آج گزر گیا، 4 باقی ہیں، ان 5 ایام میں مسلسل ہم ایام فاطمیہ کے سلسلے میں اس فرش عذاب پر آئیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا خیال ہے؟ یہاں پر مجمع زیادہ تر میرے حوالے سے تاریخ سننے کو آتا ہے، کیا تاریخ خوبصورت بیان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پچھلی روش یاد ہو تو پہلی مجلس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا دے دیا جائے کہ اگلے 4 دن اور پھر یہ اگلا پورا سال بندہ اس کے اوپر گزارنے کی کوشش کرے. ہم اپنی چاہتوں کو اہل بیت کی چاہتوں کے ساتھ جوڑیں. جو بی بی کو پسند ہے ہمیں بھی وہی پسند ہونا چاہیے. جو بی بی چاہتی ہے کہ میرا شیعہ ایسا ہو تو ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے. اپنی پسند اور ناپسند کو اہل بیت کی پسند اور ناپسند کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. یہ ایام سیدہ ہم سے کچھ متقاضی ہیں، کچھ چاہتے ہیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ سیدہ کی ناراضگی کا معیار کیا تھا؟ اپنی ذات یا خدا کی ذات؟ سیدہ کی پسند اور ناپسند کا معیار کیا تھا؟ اپنی ذات یا خدا کی ذات؟
اب سیدہ ہم سے کیا چاہیں گی؟ ہماری پسند اور ناپسند کا معیار ہماری ذات ہو یا پروردگار کی ذات ہو؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہمارے ہاں عجیب رواج ہو گیا، پہلے نہیں تھا۔ پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں خود زمانہ طالب علم میں آپ کی طرح سامعین بطور سامعین سامنے بیٹھ جا کرتے تھے تو کاپی پینسل کا رواج ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ ایک درس گاہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجلس پہ آئے، مجلس سنی اور خاموشی سے چلے گئے، نا۔ اس درسگاہ پہ انسان کیوں آتا ہے؟ دنیاوی درسگاہ میں کیوں جاتا ہے؟ تاکہ کچھ حاصل کر سکے۔ اگر اسے سب کچھ معلوم ہوتا تو کبھی بھی درسگاہ میں نہ جاتا، یا اگر جاتا تو بطور استاد جاتا۔ ہم فرش عزا پر آئے ہیں اس لیے کہ کچھ نہیں جانتے، اور یہ جو فرش عزا کے بانیان اساتید ہیں یعنی ائمہ علیہ السلام، یہی ہمارے ہادی اور راہبر ہیں۔ ہم اس عنوان سے فرش عزا پر آتے ہیں کہ ان اپنے ہادیان برحق سے زندگی کے وہ سبق لے سکیں تاکہ ہم ان اسباق پر عمل کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا سکیں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر کسی پروفیسر کے آگے بیٹھیں، بچے جاتے ہیں یونیورسٹی کالجز میں تو بغیر بیگ کے تو بچہ جاتا نہیں۔ تو اس یونیورسٹی میں آتے ہوئے، اس درسگاہ پہ آتے ہوئے ہم اتنے ذہین ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کاپی پینسل کی ضرورت۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں یہ رواج پڑنے لگے، ہمارے ہاں یہ رواج شروع ہو، اور میری کوشش ہوتی ہے اور الحمدللہ جہاں جہاں مجالس کے سلسلے میں جاتا ہوں، حتیٰ محرم میں بھی، تو دوسرے تیسرے محرم سے میرے آگے کچھ کاپی پینسلز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوان یا اپنے موبائل میں یا نوٹ بکس کو ساتھ لے کے آنا شروع کرتے ہیں۔ نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ کیا کریں ایام فاطمیہ میں؟ ہم یہاں آئے، مجلس سنی، روئے، گریہ کیا، اٹھ کے چلے گئے۔ ہوم ورک، درسگاہ میں آ کر ہوم ورک ملتا ہے۔ چونکہ ہم سن کر چلے جاتے ہیں اس لیے کچھ دنوں بعد یہ ساری باتیں ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام، وہ کیا کہ جو مجلس سنے، گھر جا کر 2 سطریں، 3 سطریں، 10 سطریں، جتنی لائنز آپ کو یاد ہوں کہ آج کی مجلس میں نے یہ سیکھا، آج کی مجلس سے مجھے یہ سبق ملا، اسے اپنی نوٹ بک میں درج کریں۔ انسان نارملی 70 سال کا انسان اپنی زندگی میں کتنے محرم گزارتا ہے؟ کم از کم 70، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو ماں کی پیٹ سے مجالس سنتے آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کم از کم 70 محرم، 70 سفر اور 70 ایام فاطمیہ گزارتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ان 70 کا اگر ایک سال کا ایک سبق ہو تو 70 اسباق کم از کم بنتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہماری زندگی جنت نہ بنے؟ کوشش کیجئے گا۔ اگر میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں سے جو کہ آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، کل آپ پھر بھی آ گئے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام ضرور کر کے آئیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد۔ مجھ جیسا طالب علم کچھ نہیں دے پاتا تو چلیں کہیں علماء کی مجلس میں جا کے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ مجھ جیسے طالب علم کے سامنے بیٹھ کے اگر آپ کاپی اور پینسل لے کر بیٹھنے کے عادی ہوئے تو انشاءاللہ علماء کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پروردگار بوجھ کو عطا کرے گا۔ درود پڑھے ایک دفعہ محمد والے محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ دوسری چیز عزیزان محترم جو کہ میں ہر سال عرض کرتا ہوں
محرم میں بھی، سفر میں بھی اور ایام فاطمیہ میں بھی مجلس میں تشریف لائیں تو مجلس میں آنے کے کچھ آداب ہیں، ان زینوں کو طے کر کے آئیں۔ پہلا ادب، انسان جب مجلس میں آئے باوضو آئے۔ کیوں؟ ہم یہاں عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اور عبادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وضو کرے۔ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ وضو کرنے کے نتیجے میں اس پاک ہستی کی بارگاہ میں وارد ہونے کے کم از کم قابل ہو جائیں گے کہ جس کا مقام یہ ہے کہ پروردگار نے اسے تمام نجاستوں سے دور کر دیا ہے۔ تو ہم بھی کم از کم ظاہری نجاستوں سے اپنے آپ کو دور کر کے باوضو ہو کر اس مجلس میں تشریف لائیں۔ نمبر 2، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ ایک کاپی پینسل نہیں تو موبائل میں کم از کم ان پوائنٹس کو نوٹ کریں گے۔ نمبر 3، یہ جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، اب اس کی صورت میں کچھ سوالات جنم لیں گے۔ قبلہ نے تو یہ کہا تھا اور پھر یہ بات کی، یہ تو اپوزٹ ہے، متعارض ہیں۔ پہلے خود سوچیں، پہلے خود اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے، یہ ناچیز حاضر ہے، مجھے بھی سمجھ نہ آئی، اپنے اساتید سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا، تاکہ ہمارا یہ علمی سفر بالآخر شروع تو ہو۔ صحیح؟ آخری چیز، ان 5 ایام کی جو بھی آپ پوائنٹنگ کریں گے، جو بھی آپ فہرست بنائیں گے، اس کو ہم اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ابھی ان 5 نکات سے متفق ہیں، عمل کریں گے، تو ایک دفعہ درود پڑھے محمد وآل محمد کی طرف، اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہیں۔ درود کی بھرپور آواز بتا رہی ہے کہ الحمدللہ مجمع میرے ساتھ ہے۔ اپنی اپنی نیتوں میں خلوص کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، سلامت رہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے درود پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ حسن ہے مجالس کا، یہ مکتب اہل بیت میں حسن ہے مجالس کا۔ یہاں شاید، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کو نکال دیتا ہوں، شاید بیان کرنے والا اثر رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، فرش عصا کا اثر یہ ہے کہ ہر بات دل پہ جا کر دستک دیتی ہے، اور یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ گر سکھائے جاتے ہیں کہ پھر ہور بنائے جاتے ہیں۔ بس اس ذات اقدس کی بارگاہ میں پہلی شرط وارد ہونے کی ادب ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ، جس نے ادب فاطمہ انجام دیا، پھر وہ آپ کو جہنم کے ایندھن بنتا نظر نہیں آئے گا۔ نام فاطمہ کے کچھ اسرار ہیں۔ آپ نے 9 نام بی بی کے سن رکھے ہوں گے، یقیناً اس پہ بہت ساری مجالس بھی آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ ان اسماء میں سے بی بی کا ایک نام ہے زہرا۔ کیا مطلب ہے زہرا؟ عجیب ہے واقعاً۔ جس طرح سے ہم اہل زمین کو زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر موجود تمام تارے نظر آتے ہیں، لاہور کی بات نہیں کر رہا البتہ،
جس طرح ہم اہل زمین کو زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر موجود تمام تارے نظر آتے ہیں، اور اگر موسم صاف ستھرا ہو اور ہم کبھی گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں تاروں کی روشنی بھی محسوس ہوتی ہے، بے عینی ہی یہ نام زہرا کا اثر ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات اس دنیا میں تشریف لائیں تو ہم نے ایسے نور کو ملاحظہ کیا جو اس سے پہلے کائنات میں نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر یہ فرشتوں کی زبانی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات مصلی عبادت پر کھڑی ہو جاتی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے سارے کے سارے تارے زمین پر اتر آئے ہیں، یعنی سیدہ کائنات سے وہ نور نکلتا تھا کہ خود مدینہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے سیدہ کائنات کے اس نور سے استفادہ نہ کیا ہو۔ عجیب ہے نا واقعہ؟ تو پھر آپ اور میں محروم کیوں؟ ہم بھی سیدہ کے چاہنے والے ہیں نا، ہم بھی اس نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات ایک نظر، ایک لطف کرم کی نظر ہم پر بھی کر دیں۔ تو کیسے ہوگی؟ پہلا زینہ ادب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، مشہور ہے کتاب ان کی۔ اس میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں، کہا کہ سفر کی غرض سے میں نکلا تو اب سامان میں چھری رکھنا بھول گیا، راستے میں مجھے حاجت ہوئی، اب میرے پاس کاٹنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ دوران سفر کسی نے مجھے بتایا کہ جس بستی کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں اسی بستی کی ابتدا میں ایک لوہار ہے، جاؤ جا کے اس سے چھری لے آؤ، وہ اوزار بناتا ہے اور بیچتا ہے۔ کہا کہ میں سیدھا ہی اس لوہار کے پاس آیا اور آ کر اس سے چھری کی درخواست کی، چھری اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ کہا میں ابھی پیسے نکال رہا تھا کہ کیا دیکھا، وہ لوہار گرم لوہے کو، تپتے ہوئے لوہے کو بغیر کسی مدد کے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور اسے ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ میں رک گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ بھی ایک لمحے کو رک گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے تھا؟ کہا چھری۔ کہا تمہیں دے دی؟ کہا ہاں میں نے لے لی۔ کہا جاؤ؟ کہا نہیں جاؤں گا جب تک کہ نہیں بتاؤ گے کہ ماجرا کیا ہے، کہ تم کیسے دیکھتے ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہو اور تمہارے ہاتھوں پہ کوئی اثر نہیں آتا حق کا۔ کہا کہ تم نے چیز لینی تھی، لے لی ہے، جاؤ چلے جاؤ، میرا دماغ نہیں کھاؤ۔ کہا کہ جب تک نہیں بتاؤ گے نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا میں نے اسے ایک واسطہ دیا، جیسے ہی واسطہ دیا نا تو ایک لمحے کو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ہزاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کہا ماجرا طویل ہے لیکن تم نے واسطہ ایسے دیا ہے کہ تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ کہا اسی دکان پر میں ایک دفعہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا کہ ایک عورت سوالی بن کر آئی اور آ کر کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری مدد کرو۔ کہا کہ کام کے دوران کوئی فقیر آ جائے تو جیسے انسان کی عادت ہے کام کو جاری رکھتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ
اپنا کام کرو، خدا اللہ بھلا کرے تمہارا۔ کہا میں نے بھی ایسے اس کو صدا دے دی۔ دوسری دفعہ جب دوبارہ اس نے اپنا سوال دہرایا تو اب کام کے دوران میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اب جب چہرے پر پڑی تو ایک دفعہ شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ کہا میں نے اسے کہا کہ تمہاری ضرورت پوری کروں گا، لیکن ساتھ میں اپنی پیشکش کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا۔ کہا تم میری حاجت پوری کرو، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ کہا واپس چلی گئی وہ عورت۔ اگلے دن پھر آئی۔ کہا اگلے دن پھر میں نے وہی سوال دہرا دیا۔ کہا واپس چلی گئی۔ کہا تیسرے دن آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کہ جب میں نے کہا کہ تم میری حاجت پوری کرو تو میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا، تو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے پتا تھا کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ بالآخر وہ تیار ہو گئی۔ کہا کہ میں اٹھنے لگا تو زاروں کی طرح رونے لگی۔ کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہا کاش تم مجھے جانتے ہوتے تو تم یہ پیشکش نہ کرتے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اولاد زہرا میں سے ہوں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں اولاد زہرا سے ہوں، میرے دل پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اس کی مدد کر دی، لیکن سارا دن میں پریشان رہا۔ کہا کہ رات جب میں سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے اور اس بی بی نے آ کر مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے لوہار، آج تو نے میرے نام کی لاج رکھی ہے۔ فاطمہ زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہے جنت میں تجھے تیرا ضامن بنائے گی، میں تیری ضامن ہوگی، اور اس دنیا اور آخرت میں کوئی آگ تجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ ادب فاطمہ کہ ایک انسان جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور واپس نکالتا ہے تو آگ اسے کچھ کہتی۔ ہم کیسے ادب فاطمہ کو انجام دیں؟ سوال ہے۔ ادب فاطمہ انجام دینے کا ہمارا کیا انداز ہو سکتا ہے؟ ادب فاطمہ انجام دینے کے بہت سارے انداز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیے، آپ کو بی بی کی سیرت میں کئی ایسی باتیں ملیں گی۔ اس کام کو انجام دیں اور بی بی کو پکاریں، بی بی آپ کی خاطر اس کو انجام دے رہا ہوں، آپ کے ادب میں۔ بی بی کو تماچا مارا گیا نا، ہاتھ اٹھایا بیوی پر۔ ہم اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ بیوی آپ کے احترام میں اپنی بیوی کا احترام کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ بیوی کا حق غصب ہوا، ہم نے اپنے اموال میں سے بیوی کا حق نکالنا ہے۔ سال بعد خمس نکالیں، گواہ بنائیں بیوی آپ کے احترام میں یہ خمس نکال رہا ہوں کہ روز محشر میں بھی آپ کے حق کے غصب کرنے والوں میں شمار نہ ہوں۔ لوگوں نے بی بی کا حیا نہیں کیا تھا، اب راہ چلتی مستور کا احترام کریں، اس نظریے سے کہ بی بی آپ کا احترام نہیں ہوا تھا، اس
عام عورت کو احترام آپ کی ذات نے عطا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، کیا رتبہ تھا؟ یہ رسول خدا کی ذات تھی کہ جس نے اس معاشرے میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد لوگ اپنی پگڑیاں اتار دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس معاشرے میں رسول خدا نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ یہ وہ صنف نازک ہے کہ جسے پروردگار نے تمہارے رحم و کرم پر اس لیے نہیں چھوڑا کہ تم اس پر مسلط کر دیے گئے ہو، بلکہ تمہارے رحم و کرم پر اس لیے چھوڑا ہے کہ تم دست شفقت رکھ کر بتاؤ کہ ہم بھی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک شخص قم میں مجالس کرواتا تھا، عالم دین کو بلایا، جیسے ہی اول محرم کی مجلس پڑھنے کے لیے عالم دین تشریف لائے تو اس نے فرمائش کی کہ آغا آج یکم محرم ہے، اب مصائب میں بی بی کا تذکرہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ علماء اول محرم کو بی بی کے مصائب ضرور پڑھتے ہیں۔ کہا میں نے اس کی فرمائش کے مطابق بی بی کا ذکر کر دیا۔ کہ جب دوسری محرم کو میں مجلس کے لیے پہنچا تو اس نے پھر یہی فرمائش کی، کیا مصائب میں بی بی کے مصائب پڑھیے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ محرم کے ایام ہیں، ہر دن کے اپنے مصائب ہیں، تم بی بی کے مصائب کو کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میرا دل کرتا ہے آپ بی بی کے مصائب بیان کریں۔ کہا تیسری محرم کو اس نے پھر یہی فرمائش کی، چوتھی محرم کو پھر یہ فرمائش کی، اور میں پڑھتا چلا گیا۔ پانچویں محرم سے پھر میں اپنی روٹین پر آ گئے۔ 10 محرم شام غریبہ کے بعد 11 کی مجلس اور 12 کو دوبارہ میری اس سے ملاقات ہوئی۔ کہ یہ بتاؤ کہ مسلسل پہلے 4 دن تم نے بی بی کے مصائب پڑھنے کی کیوں فرمائش کی؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ میں شیعہ نہیں تھا، چند سال پہلے میں شیعہ نہیں تھا، میرا تعلق عامہ سے تھا۔ اصطلاح میں اگر آپ غور کریں ہمیں خاصہ کہا جاتا ہے اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کو عامہ کہا جاتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے، یعنی آپ کو خاص سمجھا جاتا ہے۔ کہا میں عامہ میں سے تھا۔ کہا پھر کس طرح آیا تم اس طرف آ گئے؟ کہا کہ میں دبئی میں رہتا تھا، پروردگار نے شادی ہونے کے بعد مجھے سب سے پہلے اولاد میں بیٹی عطا کی۔ کہ جب بیٹی عطا کی نا تو میں نے اس کی چاشنی کو محسوس کیا کہ جب میری بیٹی بڑی ہوتی چلی گئی اور وہ اپنی توتلی زبان میں بابا بابا کہتی تھی نا، مجھے اس کا یہ بابا بابا کہنا میرے دل کو موہ لیتا تھا۔ کہا ایک دن میری خاتون خانہ کا فون آیا کہ ایمرجنسی ذرا جلدی گھر آ جائیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ بیٹی بول نہیں پا رہی، سانس نہیں لے پا رہی۔ میں نے سارے کاموں کو چھوڑا اور دوڑتا ہوا گھر پہنچا، بیٹی کو لیا اور سیدھا ہاسپٹل میں چلا گیا۔ جو لوگ دبئی گئے ہیں جانتے ہیں دبئی ہاسپٹلز میں زیادہ تر کام کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کرسچنز ہیں۔ اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ، اور البتہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ڈینٹسٹ کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں میں۔ کہا کہ بیٹی کو لے کر پہنچا، ڈاکٹرز نے ایگزامن کیا تو کہا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ اس پیپر پر سائن کر دیں۔ کہ میں نے پیپر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم اس کو آپریٹ کریں گے،
ہم اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن مائٹ بی موسٹ پروبیبلی آپ کی بچی بول نہ سکے ساری زندگی۔ کہا کہ ایک لمحے کو میرے دماغ میں اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی وہ ریل چل گئی کہ جس میں میری بچی مجھے پکار پکار کے آواز دیتی تھی، بابا بابا۔ کہا کہ اس پر تو دستخط کر دیے، لیکن ایک دفعہ میرا رخ پھر گیا مدینے کی طرف، اور میں نے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بھی ایک بیٹی تھی، میری بھی ایک بیٹی ہے، یا رسول اللہ، جتنی محبت آپ اپنی بیٹی سے کرتے تھے میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ ہے، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں فاطمہ کا شیعہ بن جاؤں گا۔ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھاگتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، مسیح نے معجزہ کر دیا۔ کہا کہ ایک دفعہ پھر میرا رخ مدینے کی طرف مڑ گیا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہا کہ جب ڈاکٹرز نے اجازت دی کہ ہاں اب آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں، کہا میں اپنی بیٹی کے پاس گیا، میری بیٹی اسی طرح مجھے بابا بابا کہہ کر بلا رہی تھی۔ جا کر میں نے اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا بابا پتہ نہیں، ابھی ڈاکٹرز نے مجھے لٹایا ہی تھا کہ میری آنکھیں بند ہوئیں اور ایک بی بی تشریف لے آئی۔ اس بی بی نے اپنا دایاں ہاتھ میری کمر پر پھیرا، میرے منہ سے وہ کوئن باہر نکل آیا۔ بابا اس نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا تھا۔ کہا کیا پیغام دیا تھا؟ کہا اپنے بابا سے کہنا کہ اس نے کہا تھا میں فاطمہ کا شیعہ بن جاؤں گا، اپنے بابا سے کہنا کہ اس وعدہ کو پورا کر دے، اور ایک بات اور کہنا۔ کہا کیا کہوں؟ کہا اپنے بابا سے جا کر کہنا اس نے میرے بابا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جس طرح آپ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں میں بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اپنے بابا سے کہنا جس طرح میرا بابا پیار کرتا تھا تو پیار نہیں کر سکتا۔ سزادارو، گریے کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی نوازوں پر رحم کرے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک مرثیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مرثیہ رسول خدا کا مرثیہ ہے۔ جب رسول خدا کو پروردگار نے عرش پر بلایا نا، تو جہاں بہت سارے پیغامات دیے نا، وہاں ایک پیغام یہ بھی دیا کہ اے میرے حبیب، ہم تمہارا 3 چیزوں کے ذریعے امتحان لیں گے۔ کہ پروردگار تیری توفیق کے بغیر تیرا یہ حبیب امتحان دینے کے قابل نہیں ہے۔ پتہ پروردگار وہ 3 امتحان کیا ہیں؟ کہ میرے حبیب تیرا امتحان ہوگا، تجھے بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، پتھر اپنے پیٹ پر باندھنا پڑے گا۔ جانتے ہو کیا جواب دیا؟ کہا قبل تو، اے اللہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ کام تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما۔ دوسرا کام، کہا اے میرے حبیب تیری تذلیل کی جائے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں وقت آخر کیا ہوا؟ وہ اللہ کے رسول جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، مسلمانوں سے کاغذ قلم مانگ رہا تھا، کاغذ قلم نہیں دیا گیا۔
کہا تیری تذلیل کی جائے گی، کہا قبل تو، اے اللہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کہا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا تیسرا کام یہ ہے میرے حبیب، تیرے جانے کے بعد تیری اولاد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا قبل تو، کہنا چاہتے تھے لیکن عجیب جملہ بولا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبل تو پروردگار میں قبول کرتا ہوں، لیکن تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب سنو گے عزادارو، اگلا جملہ کیا بولا؟ پروردگار نے کہا اما بنتو کی، جہاں تک تیری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو اے میرے حبیب تیری بیٹی فاطمہ کو محروم کر دیا جائے گا، اسے حق نہیں دیا جائے گا، تیری بیٹی فاطمہ پر ظلم کیا جائے گا، اس کا محسن شہید ہو جائے گا، اس کے در و دیوار پہ آگ لگا دی جائے گی۔ سنو گے عزادارو، اگلا جملہ بڑا سخت ہے، کہا ہے میرے حبیب وہ وقت بھی آئے گا جب لوگ بغیر اجازت کے تیری فاطمہ کے دروازے میں داخل ہو جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے وقت آخر پہ ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے رسول گریہ کرتا چلا جا رہا ہے، فاطمہ کے ہاتھ کو بار بار اپنے سینے پر پھیرتا ہے۔ پوچھا بابا جان کیا بات ہے، کس بات پر گریہ کر رہے ہیں؟ رو کر اللہ کے رسول کہہ رہا تھا میرے بعد مسلمان تم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، میرے بعد مسلمان تم سے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ پھر جانتے ہو عزادارو کیا ہوا؟ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا یا علی ہذہ ودیۃ اللہ و ودیۃ رسول، اے علی یہ اللہ کی امانت ہے، یہ تیرے رسول کی امانت ہے۔ پھر عزادارو آپ کو وہ جملہ سمجھ آ گیا ہوگا جب علی نے فاطمہ کے جسد کو لحد میں اتارا ہے تو اس کے بعد یہ جملہ کہا تھا یا رسول اللہ جو امانت آپ نے علی کو دی تھی وہ ویسی واپس نہیں کر سکے۔ بس عزادارو، بس میرا رخ ایک اور منظر کی طرف مڑ گیا، میں کہوں گا اے علی آپ رسول خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسی واپس نہیں کر سکا، اور ذرا میرے ساتھ چلیے شام کا زندان ہے، علی کی بیٹی ہے، سکینہ کو لحد میں اتار کہہ رہی ہے اے بھیا حسین جو امانت تو نے دی تھی آج شام کے زندان میں چھوڑ کر فلا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے